بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عوامی جمہوریہ چین کے صدر لی چنگ صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے دورے کے اوپر پہنچ چکے ہیں 11 سال کے بعد کسی چینی وزیر اعظم کا یہ پاکستان کا دورہ ہے۔ اور چینی جو ہیں وہ اپنے دوست ملک پاکستان کا دورہ اس وقت کرتے ہیں جب ان کے دوستوں کی حکومت ہوتی ہے۔ صدر یی کا دورہ جو تھا، یہ ان کے نام ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے ان کا نام ہے لی، ٹھیک ہے، ہاں، صدر لی چنگ۔ یہ جو کاف لکھتے ہیں نا، کوئی کیوں جو لکھتے ہیں اس سے ان کی چے کی آواز آتی ہے، ٹھیک ہے، تو لی کوئنگ لکھا جائے گا لیکن وہ بیسیکلی لی چنگ پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ خیر، میں عرض کرنے لگا تھا کہ ان کے جو صدر ہیں یی پنگ صاحب جو ہیں، صدر یی ان کو کہتے ہیں، مطلب جی صاحب جو ہیں وہ انہوں نے پاکستان آنا تھا، لیکن پاکستان کے اندر عمران احمد خان نیازی کی حکومت تھی اور چین کی طرف سے کہا گیا کہ جی وہ پاکستان کے دورے پر پہلے ذرا شیڈول تھا دورہ بہت دیر سے، تو عین موقع کے اوپر آگے کہا گیا جی کہ وہ پاکستان کے اندر تشریف نہیں لا رہے اور آئندہ ان کے دورے کی تاریخ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ان کے دورے کی دوبارہ تاریخ کی نوبت نہیں آئی، لیکن وہ الگ موضوع ہے۔ لی صاحب تشریف لے آئے ہیں اور چاچو نے جا کے ایئرپورٹ پہ ان کا استقبال کیا، فل پروٹوکول کے ساتھ جا کے ان کو ریسیو کیا ہے اور ریسیو کر کے ان کو لائے ہیں ایوان وزیر اعظم کے اندر اور جہاں پہ انہوں نے ٹھہرنا ہے۔ اچھا، یہ کل 15 ہے اور 15 سے 16 کو جو ہے وہ اجلاس ہے، شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن SCO کا سربراہی اجلاس ہے، جس میں شرکت کرنے کے لیے دنیا کی 10 اقوام کے نمائندے اسلام آباد کے اندر تشریف لائیں گے اور تشریف لا کے باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کریں گے۔ 1997 کے بعد یہ موقع ہے، ایٹمی دھماکے کرنے سے پہلے ہم نے اس طرح کی ایک حرکت فرمائی تھی، اور 1997 کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ پاکستان کے اندر اس لیول کی کانفرنس ہو رہی ہے۔ اگرچہ بھارت کے وزیر خارجہ جے شنکر صاحب، جو میرا خیال ہے کہ ننیالی رشتہ دار ہیں یا ددیالی ہیں بیرسٹر سیف کے نا، وہ جے شنکر صاحب جو ہیں وہ بیرسٹر سیف کے کوئی رشتہ دار ہیں، شاید وہ والد کی طرف سے ہیں یا والدہ کی طرف سے، اس کے بارے میں راوی خاموش ہے۔ وہ جے شنکر صاحب جو ہیں وہ اپنے ساتھ 123 صحافیوں کا وفد لے کے آ رہے ہیں، یعنی کہ کوئی نکر چھڑنی نہیں تسی اسلام آباد دی اور پاکستان کی اور لاہور کی۔ وہ جو ایک خاتون ہے ان کی ایک صحافی، وہ تو نواز شریف صاحب سے، اور یعنی وہ پہلے پہنچ چکی ہے، وہ لاہور میں نواز شریف اور مریم نواز سے انٹرویو کر، برکھا دت میرا خیال، ہاں برکھا دت جو ہے وہ نواز شریف سے بھی انٹرویو کر گئی ہے اور مریم نواز سے بھی کر گئی ہے، اور اس نے کہا ہے کہ جی میں واپس جا کے ایک بہت بڑی خبر پھوڑوں گی، یہ اس نے کہا ہے، یہ اس کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے آیا ہے۔ لیکن کیا بم پھوڑے گی، ابھی تو فی الحال اس نے اسلام آباد میں کوریج کرنی ہے، اور اسلام آباد جو ہے وہ جب تک میرا ولاگ آپ تک پہنچے گا وہ پہنچ بھی گئی ہوگی۔ تو 123 جرنلسٹ انڈیا نے سرکاری طور پہ ویزا حاصل کر کے پاکستان روانہ کیے ہیں، جو اسلام آباد میں، کراچی میں اور لاہور میں مقیم ہیں۔ یہ تو ہے ایک پہلو اس کا۔ وزیر اعظم لی صاحب جو ہیں، جیسے ہی ان کا طیارہ، جو کہ آپ کو پتہ ہے 747 ہوتا ہے ٹوپی والا بوئنگ، وہ جیسے ہی پاکستان کی حدود میں داخل ہوا اور وہ جہاز جے ایف تھنڈر پر پتا نا ایک پہیے تے چلائی دا، جے ایف تھنڈر کے ذریعے ان کو پروٹوکول اور پھر وہ اسلام آباد کی ایئرپورٹ پہ اترے اور پھر موٹر وے بند اور شہر بند اور سیدھا ان کو ان کی رہائش گاہ کے اوپر پہنچا دیا گیا۔ اب شام کو میرا خیال ہے کہ وہ کوئی عشائیہ ہوگا، ان کے اعزاز کے اندر کچھ میٹنگز ہوں گی، سائیڈ لائن کی میٹنگز ہوں گی۔ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن بنیادی طور پہ چائنا کا برین چائلڈ ہے اور اس کے اندر روس بھی شامل ہے۔ ابھی ترکمانستان کے دورے پہ جناب آصف علی زرداری صاحب تشریف لے کے گئے ہوئے تھے اور وہاں پہ آئے ہوئے تھے روس کے صدر پیوٹن۔ تو آپ کو پتا نا کہ زرداری صاحب ایک دفعہ مجھے مل گئے گورنر ہاؤس لاہور کے اندر نا،
اور انہوں نے ایسے گفتگو شروع کی جس طرح ہم قوم کے میلے میں بچھڑے ہوئے بھائی ہیں، اور ایسی بے تکلفی اور ہاتھ پہ ہاتھ اور کندھے پہ میرے ادھر ہاتھ رکھ لیا، جالیاں نو آگ لگ گئی کہ دیکھو جناب زرداری صاحب کی کرنڈے نے رضی کو پکڑ کے وہ کھڑے ہو گئے، ارد گرد سارے لوگ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے پھر داستانیں سنانا شروع کی. وہ تم میرے پاس آئے تھے نا اس وقت جب مجھے کورٹ میں لے کے گئے تھے اور تم دائیں بیٹھے ہوئے تھے، اور میں نے کیا کہا تھا بھلا کہ پرے ہو جا تیرا رگڑا نکال دیں گے، ادھر نہ بیٹھ، خبر لے لے مجھ سے لیکن پرے ہو جا، ٹھیک ہے. میں نے کہا ہاں جی میں نے کہا تھا، اور انہیں یاد تھا، ٹھیک ہے نا. تو وہ اس طرح کے مدار المحام قسم کے نا فرینک قسم کی شخصیت ہیں. انہوں نے فوری طور پہ اپنی فرینکنس کا جادو جو ہے جال بلکہ پورے کا پورا وہ پیوٹن صاحب پہ پھینک دیا، اور پیوٹن صاحب نے بھی کہا کہ سنے کو تسی دعوت شاوت کیا آپ نے تو ہمارا بھی آ رہا وزیر اعظم وہاں پہ شرکت کرنے کے لیے، تو چلو جناب وہ بھی آ رہے ہیں. اب دنیا کی دو بڑی پاور جو ہیں دونوں کے پاس ویٹو ہے، ان کے وزرائے اعظم کا اسلام آباد میں آنا، ان کے نمائندوں کا اسلام آباد میں آنا اور کہنا کہ یہ جو آپ کا ایونٹ ہے یہ ہمارا ایونٹ ہے، ہم اس کے میزبانوں میں شامل ہیں، ہمیں دسو کتنے کھڑے ہو کے مہمان ریسیو کرنے، بڑی بات ہے نا. اور ساتھ میں وہ اپنے سارے دوسرے بھی ہیں ان کو بھی لے کے آئے ہوں. منگولیا اس دفعہ آبزرور کے طور پہ آ رہا ہے، ایک آدھ اور بھی ملک آبزرور کے طور پہ آ رہا ہے. ایران کے میرا خیال نئے صدر جو منتخب ہوئے ہیں وہ بھی آ رہے ہیں. چین کے وزیر اعظم اور ایران کے صدر، ان دونوں کا خطاب جو تھا وہ پروگرام تھا کہ پارلیمنٹ کے مشترکہ سیشن سے ان کا خطاب رکھ دیا جائے. تو اس کے لیے جب پاکستان کے اندر موجود ایک فتنہ تحریک پارٹی سے رابطہ کیا گیا پی ٹی آئی سے، تو پی ٹی آئی نے کہا کہ نہیں جی ہم تو اس عمل کی اجازت نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے، ہم تو اس کے جناب ہاؤس کا جو بزنس ہوگا وہ سموتھ چلے گا. اسپیکر نے کہا کہ نہیں پھر نہیں تناس ہے، نہیں پھر ہم نہیں رکھتے. تو پھر انہوں نے کہا کہ مطلب کہ نہیں کچھ تو کرو نا. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم ان کے ساتھ جا کے جہاں پہ وہ ٹھہرے ہوں گے، بلکہ ان کو پارلیمنٹ بلائیں گے اور پارلیمنٹ کے اندر جتنے بھی پارلیمانی گروپ ہیں ان کی ایک ایک کر کے میٹنگ ارینج کر دیں گے. یعنی آپ نے جو کچھ بھونکنا ہے پی ٹی آئی والوں، اندر خانے کمرے میں بیٹھ کے ان کے سامنے بھونک لیجئے گا، اور وہ بھی آپ کو آگے سے سنا دیں گے جو آپ نے ان کے صدر کا پہلا دورہ ملتوی کروایا اور وزیر اعظم کے دورے کے اوپر جو آپ نے ہڑتال کی کال دی ہوئی تھی. اب یہاں سے دو موضوعات ابھر رہے ہیں جب ہڑتال کی کال میں کہہ رہا ہوں وقت کم رہ گیا ہے. ایک تو لاہور میں جو ریپ کا قصہ جو ہے وہ چل رہا ہے ایک پرائیویٹ کالج کی اندر، اور دوسرا جو ہے وہ اسلام آباد کے اندر جو ہے وہ عمران احمد خان نیازی کی ملاقات نہیں ہو رہی. تو پہلے عمران احمد خان نیازی والی ملاقات پہ کر لیتے ہیں. جب بھی ان کو ملنا ہوتا تھا یہ بڑے آرام سے درخواست لکھتے تھے سول کورٹ کو، سیشن کورٹ کو، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو، اور وہ اندر بلا کے بغیر نوٹس کیے اجازت دیتے، جو اجازت. اور ہر کتا بلا چیڑا چمیار جو ہے نا وہ پہنچا ہوتا تھا ملاقات کرنے کے لیے. حکومت نے جب سے 245 جو ہے وہ انووک کیا ہے یعنی کہ لاگو کیا ہے، اور اسلام آباد کے اندر امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے جو انہوں نے صورتحال اپنائی ہے، مطلب جو اسٹریٹجی اپنائی ہے، تو اس اسٹریٹجی کے تحت انہوں نے ہائی کورٹ کی جورسڈکشن، عدالتوں کی جورسڈکشن ختم ہو گئی. وہ قانون جب آپ لاگو کرتے ہیں اس کی نوٹیفکیشن وفاقی حکومت جاری کرتی ہے تو پھر عدالتیں بنیادی حقوق کے تحت یعنی 199 کے تحت کسی کام کا نوٹس نہیں لے سکتے. وہ جناب جورسڈکشن ختم ہو گئی. اب جورسڈکشن ختم ہو گئی تو وہ جو ہم نے کتخانہ ڈالا ہوا تھا کہ روزانہ اس کو ملنے کے لیے پہنچ جاتا تھا آدھا شہر اور بار آگے بتاتا تھا کہ خان نے یہ کہا ہے، خان نے یہ کہا ہے، پھر دوسرا گروپ کو دوسری بات اس کے بالکل اپوزٹ بتا رہا ہوتا تھا، ادھر والا گروپ جو تھا وہ اس کے اپوزٹ بات بتا رہا ہوتا تھا. تو یوں یہ بات جو تھا وہ سمٹتی نہیں تھی. تو اب جب عدالتوں کا دروازہ بند ہو گیا تو پھر کیا کریں، تو انہوں نے وزارت داخلہ کو درخواست دے دی. وزارت داخلہ کی درخواست کے بعد انہیں منسٹر صاحب نے طلب کر لیا. تو کل ایک اعلیٰ شخصیت نے ہمارے دوست جناب عمران شفقت صاحب کو بتایا کہ ہم نے ملاقات کی اجازت اس لیے دی ہے کہ اس کے بعد وہ اپنا ہڑتال جو ہے وہ کال آف کر دیں گے.
لیکن اس وقت 5 بجے ہیں آج شام کے، ابھی تک پی ٹی آئی کے کسی لیڈر کو اڈیالہ نہیں پہنچایا گیا، اور چین کے صدر بڑے سکون اور تحمل کے ساتھ پاکستان میں لینڈ کر چکے ہیں، لینڈ کر چکے۔ تو اب کانفرنس میں شرکت کر کے ہی جائے گا نا، پی ٹی آئی کے احتجاج کے باعث پہلے تو نہیں جانے والا، ورنہ تو یہ بات تھی نا کہ وہ شاید پاکستان لینڈ ہی نہ فرمائے، تو وہ لینڈ کر چکے ہیں۔ اب وہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے اجلاس کے اندر شرکت کر کے ہی واپس جائے گا، کام تو نکل گیا نا۔ ابھی تک ملاقات نہیں کروائی، ٹھیک ہے، انہوں نے اتوار کی شام کی ڈیڈ لائن دی تھی، اگلوں نے پیر کو طلب کیا تھا، اور پیر والے دن شام کے 5:04 ہو چکے ہیں، ملاقات نہیں ہوئی۔ اللہ اس ایونٹ کو کامیاب طریقے سے ہونے کا توفیق عطا کرے۔ لاہور کے اندر جو اس وقت پروپیگنڈا جاری ہے، اسی ایونٹ سے منسلک اس کے اوپر بات ہوگی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ویلاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔